السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ غزوہ میں تھے، تو وہاں پہ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو ٹھوکر لگائی، اپنے ہاتھ سے یا کچھ مارا یا پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انصاری پھر اس نے بھی آگے سے کچھ کہا، تو ان کی آپس میں اس طرح کوئی تلخ مزاجی ہونے لگ گئی، آپس میں اس طرح کوئی باتیں ایک دوسرے کو کرنے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی آوازیں سنی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی جہالت کی آوازیں ہیں؟ تو پھر باقی صحابہ نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ یہ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری ہے، ہاتھ سے یا پاؤں سے کچھ مارا ہے اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو گندے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ تو گندے ہیں۔ تو اس وقت ایک انصاری اور تھا، اس نے یہ بات سنی، انصاری جو مدینہ میں پہلے رہنے والے تھے، تو ان کو انصاری کہتے ہیں، مہاجر وہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو ایک انصاری نے یہ سنا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ گندے ہیں۔ تو وہ انصاری کہنے لگ گیا کہ کیا مہاجر ایسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ جو انصاری ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینے پلٹیں گے، مدینے واپس جائیں گے، تو کہتا ہے کہ وہاں صرف معزز لوگ رہیں گے، اور کہتا ہے کہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ وہ انصاری کہتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس بات پہ غصہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ٹائم نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اسی انصاری کے بیٹے نے اس سے کہا، جس انصاری نے یہ بات کی تھی، اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تو شہر میں نہیں تب تک لوٹ سکتا جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں، اللہ کے رسول معزز ہیں۔ جب تک یہ بات کا تو اقرار خود نہیں کرتا اپنے منہ سے، تب تک تو مدینہ نہیں لوٹ سکتا۔ اس کے بیٹے نے اس کو کہہ دیا کہ اس نے اس کو کہا کہ تب تک تو مدینہ آ ہی نہیں سکتا، اس کا بیٹا خود اس کو کہہ رہا ہے۔ تو جب اس کے بیٹے نے یہ بات کی تو اس کے بعد آخرکار اس کو ماننا ہی پڑا، اس کو یہ کہنا ہی پڑا کہ وہ خود ذلیل ہے اور جو ہے نبی علیہ السلام وہ معزز ہے۔ تو اس نے جب تک یہ خود نہیں کہا تب تک اس کے بیٹے نے کہا کہ تم شہر نہیں آ سکتا۔ آخر اس نے کہا تو پھر اس کو شہر آنے دیا گیا۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور روایت ہے، یہ تو ایک روایت میں ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کو یہ کہا کہ تب تک تو شہر میں نہیں آ سکتا، لیکن ایک اور روایت ہے اس میں اس کے بیٹے نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ اپنے باپ کے قتل کی اجازت اس نے نبی علیہ السلام سے مانگی، اور اس بات پہ کہ اس نے اس طرح کی بات کی تھی، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، تو وہ اپنے باپ کے قتل کے لیے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ تو اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، نیک سلوک کر اور اچھا معاملہ کر۔ نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو منع کر دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کافی سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت ادھر دکھائی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ جب ایک کوئی جماعت ہوتی ہے یا ایک فوج ہوتی ہے تو اس میں کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا ہی بنتا ہے۔ اگر کمزوری ہوگی ایک ملک میں، ایک ریاست میں، ایک گروہ میں کمزوری ہوگی، کوئی بندے خلاف ہوں گے تو پھر وہ گروہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، تو اس طرح کے بندے کو قتل کرنا ہی بنتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، تو اس سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو رہنے دیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے اپنے ذاتی انا کے لیے کبھی اس طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا، تو یہ تو ایک ذاتی انا کا معاملہ تھا۔ مطلب اگر نبی علیہ السلام کہتے قتل کی اجازت دیتے تو لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ محمد نے اپنی انا کے لیے بدلہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ لوگ پھر اس طرح بھی کہہ سکتے تھے۔ تو یہ ایک سیاسی لحاظ سے بھی ہے، اور دوسرا رحم کے لحاظ سے بھی ہے کہ اپنی انا کے لیے بدلہ نہیں لینا، اپنی انا کے لیے بدلہ لینے کے بجائے رحم کرنا بہتر ہے۔ لیکن جہاں معاملہ ہو دین کا، پھر بدلہ لینا اور بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کسی اپنے کی سائیڈ نہیں لے سکتے۔ جیسے وہ اس انصاری کے بیٹے نے خود ہی کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، صرف اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔
وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ اس نے وہ احترام نہیں دیکھا، اپنا بھی ہے اس کا، اپنا باپ ہے اس کا، لیکن پھر بھی دین کے معاملے میں، نبی علیہ السلام کی گستاخی کے معاملے میں اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کر، تو نبی علیہ السلام نے بھی ایک درس دیا کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ غلط کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ درس دیا کہ باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہی بنتا ہے، جو بھی ہو باپ کے ساتھ پھر بھی نیک سلوک کرنا ہے۔ اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ ہم نے معاف بھی کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ پکڑ ہی کرنی ہے۔ اور اپنے والدین کا تو خاص مقام دیا گیا ہے، والدین کی نافرمانی صرف اس صورت میں کرنی ہے جب وہ آپ کو دین سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منع کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو تب ان کی نافرمانی ہو سکتی ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں تو دین سے منع نہیں ہونا، دین سے ہٹنا نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یہ پھر بھی نہیں نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔